السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنة للمطیعین والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، العبد المعید والرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیبہ الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن إلى قیام یوم الدین۔ وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، ورحمد وآل محمد صلوات۔ جو مجھے سے ذات الہی اللہ نے شکریت سے حد سلامت کھڑے، یہ عظیم یقین ملاقاتوں سے روز جمعہ اور روز ولادت باسعادت ثامن الحجج امام رضا علیہ السلام یہ عظیم عبادت ملک میں خدا سے توفیق سے دجس، چونکہ روز ولادت باسعادت ثامن الحجج امام رضا علیہ السلام اور یعنی فریق شیران حیدر کرزار فریق دوستداران علی بیت فریق چھوڑی تھی، لہذا یہ مناسبت کا جمعی فوراً بعد غریب خراسان امام رضا علیہ السلام زیارت پروگرام کی کلائی پروگرام کرنے لوگ 10 منٹ سے وقت لگائی گئی۔ مومن کو گزارش اکیلی اور ان حساب کو دے پروگرام کی شرکت سنا ثواب حاصل بھی اس امام رضا زیارت کو انا مشہدی نہ دائرے دکھا رابطہ رہیں انشاءاللہ جمعی ضلع زیارت غریب خراسان ملکوں سامت حساب کو خدا سے اجر یاسیت غریب خراسان زیارت کلا۔ بسم اللہ مملکت خدا دا پاکستانی ظاہر کی حالات کی تناظری اور بہارتی جنگی جنون خلاف مملکت خدا دا پاکستان سے حساب یکجہتی افواج پاکستان حساب یکجہتی کا قائد ملت جعفریہ سے پوری پاکستانی نو جنہیں جنی فیاغل دلہ احتجاجی پروگرام تشکیل حاصل عوام دا شرکت اپیلیت اور زور دین شرکت سے متحدیت پیتی اتحادیت پیتی قوم یکجہتیت پیتی چاہت یہ مملکت پہ دفاع جاتی یعنی حفاظی پہ یہ مملکت کو یم نیانا آیت کی ایک بار اکادی پروان میں سے انشاءاللہ امید اور دامت شرکت سنا ثواب دارین حاصل جائے گا انشاءاللہ میں دوسروں کو جن دے دیا انشاءاللہ اگر اس دنی ولادت باسعادت ثامن الحجج امام رضا علیہ السلام اور دی عید کو اللہ ائمہ طاہرین ولادت جاب یعنی نہ تھا بھی آئے کو
خوی شہادت یالا یانا غم منائی بیو یو سامت حساب و عجر یو سامت حساب و ثواب یو مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کریفیا پہ مشہور حدیث نیس میں خدمت لا یہ گونگے خطبی نو بطور اختصار مختصر جیسے مختصر تشریح نہیں ہوں گو یہ خدمت لا عرض بھی انشاءاللہ ناتنگانی سلامتی فری ملک خدا دا پاکستانی سلامتی فری اور دری عید مناسبت کا بر محمد و آل محمد صلوات حدیث و مشہور حدیثی ریان بن شبیب جن جوان جب امام رضا علیہ السلام نے ملاقات بیت محرم زینو ایام عزائے زینو اور امام دا ترد جوان کو اسی کتی مجالس کو کتی شہادت جالنگ آیا سی ماتم بیت کتی وجادت جالنگ آیا عید بیت سام کی جلہ عجر دیتی سام کی سوال حدیث پر غوری اسنادس مولا قسم یبن الشبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات الاولا من الجنان اگر کتانا تمنا دک تک کتانا خواہش دک تک جنت البرینینو خداوند عالم سی ائمہ تاہین شزدر فتنی عماد کن دے مقام کن ایمی جوانی زندگی بیاتن النارے لستقسم ملکن فحزن لحزننا غی غمی جالا کتانا غم منائی بیوس وحفظ اہلی فرحنا نیا کھت تجاوہ کتاب چھوٹ وعلیکہ بی ولایتنا اور نئی ولایت و تسلیم محمد و محمد صلوات یہاں نگا شکر بیار رسول شکر بیار رسول میرے مکتب چیز زندگی بیٹھ ہمیں ولادت یا لنگنا خوشائی منا گئے وہ شہادت یا لنگنا غم منائی بیت اگلوس کھوں ولایت تکوینی تشریعی تکوینی خیانے والا ایمانیت عقیدیت کمبود پچی یو ولایت تشریعی وہ کسل کو نکا عمل جو وہ کسل کو نکا عمل جو کھوں نفس قدمی کا جل کو خواہشات نفسانی آنگا پیروکار سوسنا ایمہ طاہرینی زدول جاتے توفیق آنگا دا وامس کود مغد دے کود مغد یعنی اشری ظاہری اکشاقنا ماہ مبارک رمضانی روزوں محرم مجالس الہویہ چیز سمت نتی شرا چیز سمت نتی شرا نتی ایمان تو لعلق زبان سوسی ہو نتی عقید و لعلق زبان سوسی ہو مولا امام رضا علیہ السلام کی اپنی حدیث میں خدمت کا بیان دے دینو ایمان حقیقی نہ ایمان مجازی بیان سو سکتے ایمان حقیقی اور ایمان مجازی مولا کا سلمت لا یستکملو عبد حقیقت الایمان دا انسان چکی ایمان تو حقیقی ایمان بے ایمان کامل نبے دارگئی میں ایمان نبے مگر ہی کی خواہی میں خسلت سمد پر گوش حتی تکون فیہی خصال سلاسین تین خسلت خواہی میں دو پر گوش تین صفات خواہی میں دو پر گوش مطا غوری کا سو کی صفات ان تین یودا یاد میں یون نارے الحمدللہ یعنی ایمان کو چین دارگئی ایمانین یعنی نا مومن کاملین اگر دونوں ناری ایمان مجازی لعلق زبان لعلق زبان تو چین علامات کن التفقہ فی الدین ومجھے علامت کو دین دین انو چامت حساب تفقہ بیت تفکر بیت دین شناس بار گوستن انسان اللہ جو چو آقا سے مسائل کسر مجھو سا چھو سے احکام کنی معرفت خدای معرفت دینی معرفت قرآنی معرفت علمی معرفت یعنی میں چاہم سی ہو شاہ سوام مسلم بن لگا شاہ سوام مسلم میں اور دینی لبایت پر سے تیار میں دینی تعلیم حاصل جو سے تیار میں دو دے حاضر چیز رہے لے عالم دے نصیبین آخون دے نصیبین چاہ فیوچر میں
انگلش کا کو فیوچر میں کرو یعنی وہ مستقبل میں ہاں ڈاکٹر دون کیا انجینئر دون کیا پروفیسر دون کیا تھاندار دون کیا ایس پی دون ہاں ہے مردون جو رزر میں دون بے شک دون لیکن دین فروغ مردون دین شناس دون دین شناس دون چھستوں میں دسلیوں سے ایمان کمزور یک پاپی چھستوں میں یک دے مومن حقیقی ویمن جب تک دین شناس سوز مکتا دین شناس سوز مکتا خدای معرفت ہوں سے مکتا اول العلم معرفت الجبار لے علم گونگے کامو خواہین خدای معرفت بائی تھی معرفت بائی معرفت کے تھی حساب انسانی ایمان پر کامل بائی تو خدای ہر حکم کا عمل دے مطلع تسنارے مطلع دنیا چیز گاما ترجیحات ہوں گے پندے بل تؤثرون الحیات الدنیا خدای احکام کچھ پا عمال بے زفاقی مطلع سی وموصفون من نشد مدی مالکین چاہ من ما زکاة فون من نشد مدی مالکین چاہ من ما خیرات صدقات من نشد احتجاب فقیر کنی واجبات حقوق المنت زول حقوق المنت عدل حقوق المنت اولاد حقوق المنت یود نفس امارہ سے نفسہ یود دکھو لیکن دین معرفت نت پر نہیں خدای معرفت نت پر نہیں خدای معرفت نت کرنا خدای نمی من مائتوں کو فخر بے خل لذتوں من خل خمس من لذتوں من خل زکاة من لذتوں من خل خیرات صدقہ من لذتوں من خل کھپ من لذت اتنی خل روزہ من لذت اتنی دین معرفت نت پر لذت من آنے گلو چوش اس پہ دنیا لس گاما یعنی مطلب دعا چوسی لس کو تھون مونیم یہاں چوت مطلب چوسی سکتے تو چین دینی معرفت دکھتے دوئی پھر مولا کا سالجومت التفقہ فی الدین گونگی علامت چین دینی تفقہ بیا دین شناس با ماتین دے صفت کو یودا مدن گانی نے صفت مت دے بس ایمان تو گانیا دیں سمتی ایمان تو ایمان کامل میں نیسی علامت پر چین نیسی علامت وہ حسن تقدیر فی المعیشہ اور یہ ساجوس سوسے اقتصاد کو سوسے معیشت کو جائز ترقی کا لحم و ترقی کا کسب دیو لحم و ترقی کا کسب دیو سیو معیشت یہ فکر جائز پاتی حلال ترقی کا کسب جائز پاتی با خبر وہ سب بس ملنا چاہیے گانے خبر نہ تھوب ماں خبر گوش پہنے خبر گوش جائجہ خبر گوش منصب خبر گوش شوکہ خبر گوش یعنی جائز ہی نہ ناجائز ہی نہ کبھی سلطانت دے دے علامت سماتی امت نہ خبر گوش بس اور بس یہاں تھا اکثر جوان کو یہاں تو دے یہ نہ میں آتی ہے بہت سوچیت 20 سالہ جوان 25 سالہ جوان 30 سالہ جوان خود نہ رکھو سبب میں 10 کو سی بیان میں کہ غمر حدیث و صلح اگر معاش زندگی من لا معاد دا خلا قیامت سے بتین وہ قیامت کو سخر آتی امیر المومنین مدینہ صلح وہ بھی شخص دے دارو خلافت جس توفا مسجد کوفین گروسیت چھانین انہیں کیا پر انہایت دے چھانین انہیں وہاں جسیت ہے عبارت مصروف آئی مولا سے پریس لے جو سوین مہنگا چیز ہے مولا رجال الحق ہاں رجال الحق لے یوں لس بس کوئی من نا مولا کوئی من کو چھنین عبادت دینی کی لے یوں زجر سنجس پرانوں میں ہوا اور قصر بھی مولا دو میں بات چیز سی یوں تو میں صدقات خیرات کون سی من جو صدقات خیرات جو تم نے خوزیت من نے خوم خاصوں دو دیا اچھا خدا چلتا مائی نہیں گئے نا خدا نہ رکھے نا وہ عبادت مصروف کی قصر جو پتہ کوٹھی تیری پوچھیں کھول پہ کیوں بہتر ہے وہ کتے بہتر ہے جو اپنے روزی کی تلاش میں جاتے ہیں کیوں بہتر ہی کیوں اس کا مسجد نہیں ہوں مسجد سے نکال دو ان کو ٹیم ٹیم یہ کھیل لو اور 100 10 20 مزدوری 20 کماؤ
بہترین عبادت جہاد کس پہ حلال جائے پڑھو، کس پہ حلال جائے پڑھو. تو پھر پیغمبر ابازر کا ساتھ یا ابازر لا یکون الرجل من المتقین، لا شخص صاحب تقوی میں بین یہاں تک کل وزن با پھر نفس کا محاسبہ من محاسبت شریع کہو. چھبیا ایک پانے جو زپارے ہیں چیز حساب کتاب دینا چام سے کوئی حساب کتاب وہ باریک سے دینا ہے تو سوچنا سے کہیں حساب کتاب دینا. فیعلم کل وزن با من این مطعمہو، میرے زچسبی گانا ہوئے ہیں میرے کھانے کہاں سے آ رہے ہیں کل وزن با. ومن این ملبسہو، یہ میرے لباس کہاں سے آ رہا ہے مکان کو یقین. ومن این مسکنہو، یہ عائشہ مکان کون لیکن سے عائشہ داروں من گانی کو یقین. من این گانی کو چھاجو آیا حلالی ترقی لکھو یا حرامی ترقی لکھو یا اٹھا سی دو موزن بیسے میں تو خو متقی گوئے میں خو متقی میں گوئے اور رضانی گرہ میں غطی تو سمجھا خبر کو سد بس رشوت ہم نسل لینے کسط ہم نسل لینے بس ہم نسل لینے بس ملنا چاہیے. یہاں جو حلالی ترقی ہے نا حرامی ترقی ہم سوچتا ہی نہیں ہے. تا خامت یا ناسی دیا علامت اس یعنی ایمت دوسرا علامت ایمان حقیقی علامت دو سیانی ہے. اب تیسری علامت والصبر علی الرضایا تسلمت کی بلا کننا مصیبت کو نکھا صبر بیا دو سیانی ہے. دو سیانی صبر ہے بلا کن فی قومین البلاء للبلاء، خدای ولیوں کا بلاتن خدا سے، خدای دخل کا بلاتن خدا سے، خدای دخل کا مصیبت کا امتحان میں نفقہ امتحان میں ملا میسو سم لو خدا وند آدم سے جنتی خلص لو جنتی خلص تین قسم کے آدموں کو جنت میں مکان بناتے خدا قانونی سے کھلا چھپسی کوئی کا مصیبت سے تھنو فن خذو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اس نے حکم دیا جاؤ اس کے نام پہ گھر بناؤ دیکھا جس بیت الحمد اس نے میری مصیبت پہ صبر کیا ہے بلا پہ صبر کیا ہے خود نام کو سے رکھتے. تیسرا سے کہا سوچئے دنیا کا مسجد سے بن اللہ فی جنت بیتا، خدا سے جنت کھولے خرچت لے خود دنیا ہی نہ کچھ سے یہ خود نام ہے کہ نہ خود یہ نام سے تیار کسی آگا خود نام سے تیار کسی آگا چاہ خود دنیا ہی نام سے دوسرا تسنا دور حاضر ہوں ماتی مساجد گاما کوئینا بحریننا پینے کیوں سب شنگا دام سے ناتا لطوفی میں بین چھاپا مسجد چاہت پیتی لاکھوں پینے یون نسا اربوں پینے یون نسا شیط کو چرنے چی خرچے بھی آمد خدای لگی نو یا شرم کرو حیاء کرو اس کے آخرے سے فکر جیوے سے کہانی سنتے مسجد چک شوئے میں خدای کہانی خرچ چک دیکھا دے لیکن آخرت ہی ایمان نہ کرو کوئی سب کچھ دنیا پر سب سے دے سمی رہے سے سینہ اجزانی گرانی اہل بیت شانی میری ولادت باسعادت ثانین الحجاج امام رضا علیہ السلام محمد بہت ہم شانی نہ اگر بیت کیوں نہ رہے قاصدے کیوں نہ رہے شیر کیوں نہ رہے بن اللہ بالجنت بیتا خدا سے جنت پھل خرچی قدر بھی سعودہ کنی مدعا کنی قدر کرو اور گزارش جو کی تعالیٰ نتی بستی رسومات نتی کلچر کو زندگی اپنی کوشش بھی اس شعراء کن اللہ شیر سے افراد کن اللہ قاصدہ خان کن اللہ مدعا کن اللہ گزارش جو کی حصص دے نتی کلچر کو زندگی قرآن و سنت مطابق رکھیں پیغمبر احکام کی مطابق رکھیں اہل بیت سیدھی مطابق رکھیں ایک کلچر کن جو سے معاشری نہیں چاہتے کوشش مبیوس کو جسے علماء کن
محافل کنیم باید کو تیار میں چامے یا علماء تیم خانی نمت علمی سیرہ بیان جاتی قرآن تفسیر بیان جاتی چھوٹے احکام بیان جاتی تیم خانی نمت کیا شعراء کن جو سے مدعا کن جو سے 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ خون تیم بولن مو لینا آخر کی نو صدر مجلس کو دعا دے چکا شرم کرو یار حیا کرو میں عزت مجلس ازل میں حچی و دیچی شلا کچھ طول ترقی ہو دے حدود اندو سی تشزدے دی محافل کن منعقد لوس متی کو پیر رویش کو بہترین رویشی اور دل مطابق یا پھر کوشش لوس باہر نہ ٹھو سے چیز دینو رائس گائے پہ کوشش میں جو سمت وابت پاک پروردگارا نئے عمل اچھے سے احکام کو مزند سے یوں کا عمل جاتی یہاں توفیق کو خدا آیا پاک پروردگارا نئی دشمن کی انڈیا اس میں حبوب کو خدا آیا پاک پروردگارا مریض چت الشفاء کامل اشد سے خدا آیا مملکت خدا دا پاکستان یا جفر ترقی کو خدا آیا افواج پاکستان ہر میدان فتح النصرت سے خدا آیا یا موت عریق رحمت کو خدا آیا یا اولاد صالح کو خدا آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراض وحدانیتہ وسببا لمزید من فضلہ ودلیلا على آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام على خاتم رسوله وامين الوحي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلي بن أبي طالب سيد الوصفين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن المجتبى والحسين الشهيد وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقي علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر القاسم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المنتظر المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلم وجورا اللهم اجعل لنا ظهوره انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين وبعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا بر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی آج کے اس دوسرے خطبے میں جس آیت شریفے کو میں عنوان کلام قرار دیا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر 71 موجودہ صورتحال مملکت خداداد پاکستان پہ بھارت نے جو جنگ مسلط کی ہے اس تناظر میں چند اہم باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ پاکستان مملکت خداداد پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کو مسلمانوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس ملک کو قیام رکھا ہے اس کو بنایا ہے اور ہمیں اللہ پہ یقین ہے اس کے رسول پہ یقین ہے قرآن پہ یقین ہے اور قرآن مجید ہمارا دستور عمل ہے ہم قرآنی آیات پہ عمل کرتے ہیں انڈیا نے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط کی ہے اس کو بہانہ یہ ہے کہ پہلگام میں جو دہشت گردی ہوئی انڈیا کا الزام یہ ہے کہ پاکستان نے اس کو کیا ہے جبکہ ہماری ریاست ہماری حکومت اس نے اس واقعے کی پرزور مذمت بھی کیا ہے اور اس کی شفاف تحقیقات کے لیے
انٹرنیشنل سطح پر کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہم پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، جو ہے اس دہشت گردی سے ہمارے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اس پہ ہمیں عقیدہ ہے۔ ہم کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے ہیں، ایک انسان کے قتل پوری انسانیت کے قتل ہے، ہم اس سے یقین رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر اگر جنگ مسلط کرے تو افواج پاکستان کی شانہ بشانہ یہ 24 کروڑ عوام ان کے پیچھے کھڑا ہے، منہ توڑ ہم جواب دیں گے بھارت کو۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ تنصرکم، خدا سے جو خدا کی نصرت کریں گے تو خدا اس کی نصرت کرے گا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بہت سارے واقعات ہوا ہے، بہت ساری جنگیں ہوئی ہے تاریخ میں جس میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن خدا کی مدد سے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے اللہ پر، انڈیا نے اگر ہم پہ جنگ مسلط کیا تو اس میں فتح پاکستان کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں قوم سے، ریاست سے اظہار یکجہتی کے لیے قائد ملت جعفریہ نے پورے پاکستان میں آج نماز جمعے کے بعد ریلی کا احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ عوام سے اپیل ہے پرزور شرکت کرے، پرزور شرکت کرے اور بھارت کو بتا دے کہ ہم اپنے وطن کی دفاع کر دیتے ہیں، ہم بہتر جانتے ہیں اور بھارت کی دفاع کر کے رہیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اس سلسلے میں چند اہم نکات اسی آیے کے سلسلے میں بیان کرتا ہوں۔ خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہے، فَاحْذِرُوا حَذْرَكُمْ، ایمان والے جب تم پہ دشمن مسلط ہو جائے، جنگ مسلط ہو جائے تو اپنے دفاع کے لیے کمزوری نہیں دکھانا ہے، دفاع کے لیے بندوبست کرنا ہے کہ تمہاری جان بھی محفوظ ہو، تمہارے ناموں سے ملک محفوظ ہو، تمہارے مال بھی محفوظ ہو اور تمہارے ملک بھی محفوظ ہو، دشمن کو شکست دے۔ یہ تمام وسائل اس آیت دفاع کا جو چھوٹے آیا ہے، مختصر سے آیا ہے، لیکن یہ تمام چیز کو آیا لیتے ہیں۔ فَاحْذِرُوا حَذْرَكُمْ، خُذُوا حِذْرَكُمْ، لے لو اپنے کو بچانے والی چیزیں۔ اس میں اسلحہ بھی آتا ہے، اس میں دفاعی سامان بھی آتا ہے، اس میں آپ کو راشن بھی آتا ہے۔ ہر وہ تدبیر جو جنگ کے دوران میں کرنا ضروری ہے، ہر وہ احتیاطی تدابیر جو جنگ کے دوران کرنا ضروری ہے، اس آیت کے روح سے کیا ہے، آپ پر واجب ہے، آپ پر واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک ضابطۂ اخلاق بھی مرکز کی طرف سے اعلان ہوا ہے، اس میں چند پوائنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پوری قوم کو اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بے شک اس ملک میں آپس میں اختلاف ضرور ہے، شعبے کو صوبے کے ساتھ اختلافات ہے، لسانی اختلافات ہے، علاقائی اختلافات ہے، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دشمن کے مقابل میں ایک ہو کے، ایک آواز ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم کر کے رکھیں گے، کر کے دکھائیں گے۔ اور جی بی کے حوالے سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں حکومت کو، ہمارے قائدین نے بیان دیا ہے، انجمن ایمانی نے بیان دیا ہے، آج کی اس عظیم اجتماع کے توسط سے میں اعلان کرتا ہوں، جس طرح 65 کی جنگ میں ہم نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے اس وطن کے ساتھ، 72 کے جنگ میں ہم نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، معرکہ کرگل میں ہم نے وفاداری کا ثبوت دیا ہے، اس دفعہ بھی ہم وفاداری کا ثبوت پیش کریں گے۔ آپ دیکھتے رہے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ایک قوم کھڑا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات ہے
احتجاجی تدابیر جو ہے ہمیں کرنا ہوگا. رات کو جتنا ہو سکے احتیاطی طور پر بجلی خاموش کر کے رکھے, لائٹ کو خاموش کر رکھے, احتیاطی طور پر راشن گھر میں لے جا کے رکھے. اور جہاں کہیں پر بھی کوئی مشکوک چیز دیکھے, مشکوک شخص کو دیکھے, فوراً انتظامیہ کو اطلاع دے, فوراً انتظامیہ کو اطلاع دینا چاہیے. یہ تدابیر. اور اس کے بعد چند اور ایشوز ہے ہمارے علاقے کے حوالے سے, میں انشاءاللہ تھوڑا بہت اس کی طرف اشارہ کروں گا. ایک اہم ایشوز ہے کہ وہ کہیں نہ رہ جائے ہمارا شغر تھان روڈ کے حوالے سے. شغر تھان روڈ اس سلسلے میں سننے میں آیا ہے کہ سازش کرنے والے افراد اس کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اور اس منصوبے کو ختم کرنے کی تیاری میں ہے. اگر اس منصوبے کو ختم کیا تو یہ قوم خاموش نہیں رہے گا. جس کسی نے اس قسم کی سازش کیا وہ قوم کے خائن ہے, وہ قوم کے خائن ہے. اس منصوبے کو جلد از جلد کام شروع ہونا چاہیے, اس پہ جلد از جلد کام شروع ہونے چاہیے. بلوچستان میں جو بھی بڑا منصوبہ آتا ہے ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتے ہیں, ہمیشہ اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتے ہیں. وہاں بخاری کا پروجیکٹ دیکھو آپ, شغر خان کا دیکھو آپ, اور یہاں کی معدنیات کے متعلق حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے, ہم نے پچھلے جمعے بھی درس کیا, یہاں کے معدنیات, یہاں کی زمین, یہاں کے جنگلات, یہاں کے پانی عوام کی ملکیت ہے. یہ عوام کی ملکیت ہے. حکومت کو صرف ہماری معدنیات نظر آتے ہیں. 72 سالوں سے ہمیں آئینے حقوق سے محروم لوگ کیوں نظر نہیں آتے؟ 22 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہے, وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ روڈ موت کنواں بنا ہوا ہے, وہ کیوں نظر نہیں آتے؟ ان چیزوں کے بارے میں سوچو نا. کچھ دے دو پھر کچھ لینے کی بات کرو, پھر ہم سوچیں گے. دیتا کچھ نہیں ہے, یہاں سے لینے کے لیے ڈرتے ہیں وہ. حکومت کی اس اقدام کا ہم کو زور مذمت کریں. جب تک یہاں کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے ہم اس قسم کی پروگرام یہاں پہ تشکیل دینے نہیں دیں گے. دعا کرتا ہوں پاک پروردگارا افواج پاکستان کو ہر میدان میں خدایا نصرت عطا فرما. خدایا ہم سب کو دینی احکامات کو جان کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا اللہم ارزقنا خیر الدنیا والآخرہ واصرف عنا شر الدنیا والآخرہ وادفع عنا بلاء الدنیا والآخرہ. اللہم جل واقب امورنا خیرا برحمتک یا رحمت.